السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 60 کے ساتھ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے سیکنگ سینکشنز۔ 22 ریپبلکن سینیٹرز نے پاکستان پہ پابندیاں لگانے کے لیے بل پیش کیا ہے، اور اس بل کا نام ہے افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی بل۔ سیکشن 202 جو ہے اس بل کا، وہ اسپیسیفکلی مینشن کرتا ہے پاکستان کو، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان تمام اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، جن میں پاکستان کی حکومت بھی شامل ہے، اسیسمنٹ کی جائے جو طالبان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں 2001 سے لے کے 2020 تک۔ مین مقصد یہ ہے کہ جو بلیم ہے وہ امریکہ سے ڈیفلیکٹ کیا جائے اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں ان پہ الزام لگایا جائے۔ کس طرح افغانستان میں اپنی ہار کو امریکہ دوسرے ممالک پہ شفٹ کرنا چاہتا ہے، یہ تمام حقائق آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا امپورٹڈ انفلیشن، یعنی سے درآمد شدہ مہنگائی۔ اس ایڈیٹوریل میں گو تھرو کرنے سے پہلے ہمیں 2 ٹرمز کو ڈیٹیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی ٹرم ہے ہیڈ لائن انفلیشن کیا ہوتی ہے، اور دوسری ٹرم ہے کنزیومر پرائس انڈیکس۔ فرسٹ آف آل ہم بات کر لیتے ہیں ہیڈ لائن انفلیشن کی۔ ہیڈ لائن انفلیشن ہوتا ہے میئر کرنا مکمل ٹوٹل انفلیشن کو جو کہ معیشت کے اندر ہوتی ہے۔ اس میں شامل ہوتی ہیں عام کوموڈیٹیز، اجناس کی قیمتیں جیسا کہ فوڈ ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ انرجی پرائسز جو کہ بہت زیادہ وولٹائل ہوتی ہیں، اور جو مہنگائی کی لہریں آتی ہیں اس سے ان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کنزیومر پرائس انڈیکس کی، تو یہ ایک ایسا پرائس انڈیکس ہے جس میں ایوریج مارکیٹ باسکٹ جو کنزیومر گڈ اور سروسز کی ہے ان کو میئر کیا جاتا ہے، ویٹ کیا جاتا ہے، جو کہ کوئی بھی ہاؤس ہولڈ پرچیز کر رہا ہوتا ہے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا HIV کیسز ان سندھ۔ 2019 رتو ڈیرو میں HIV کی آؤٹ بریک ہوئی تھی، جس میں تقریباً 1100 بچے ایڈز کا شکار ہوئے تھے۔ اب وہ کیسز بڑھ کے تقریباً 1500 ہو چکے ہیں۔ کس طرح سے جو انتظامیہ ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کا نیگلیکٹ، غفلت ان تمام کیسز کو بڑھانے میں پیش قدم رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پہ یہ تمام ایڈیٹوریلز ہائی لائٹڈ فارم میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی کوئی سجیشن، ریکمنڈیشن، کویسچن ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ضرور آسک کیا کریں تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، دا بلیم گیم ود ریگارڈ ٹو افغان طالبان سٹننگ ٹیک اوور۔ سٹننگ ٹیک اوور ہوتا ہے ریمارکیبل ایکسٹرا آرڈینری ٹیک اوور۔ الزامات کی جو گیم ہے افغانستان طالبان کے ٹیک اوور کے بعد افغانستان میں ہیز گان اے اسٹیپ بیانڈ ریٹارک، تو یہ بیان بازی سے ایک قدم آگے جا چکی ہے ان دا US کوریڈورز آف پاور، US کے طاقت کے حلقوں میں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کے طاقت کے حلقوں میں افغانستان کے معاملے میں جو بلیم گیم چل رہی تھی، بیان بازی چل رہی تھی، اب وہ ایک قدم آگے جا چکی ہے۔ آن منڈے ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، اے بل واز مووڈ ان دا US سینٹ سیکنگ ٹو امپوز سینکشنز۔ سوموار والے دن ایک بل موو کیا گیا ہے 22 ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے US سینٹ میں، جس میں وہ لک آفٹر کر رہے تھے پابندیاں لگانے کے لیے ود رسپیکٹ ٹو طالبان اینڈ پرسنز اسسٹنگ دا طالبان ان افغانستان۔ بل کو جیسا کہ ہم نے اس کا نام پڑھا، یہ ریلیٹ کرتا تھا طالبان سے اور ان افراد سے جو کہ طالبان کو افغانستان میں اسسٹ کر رہے تھے۔ اٹ کالز فار اے رپورٹ آن وٹ ٹرانسپائرڈ ان دا ڈیکیڈز۔ یہ بل کال کرتا ہے رپورٹس کے لیے کہ ان 2 دہائیوں میں کیا ہوا۔ سنس دا فرسٹ طالبان گورنمنٹ واز آؤسٹڈ ان 2001، جب سے افغانستان میں طالبان کی پہلی حکومت کو ریموو کیا گیا تھا، تھرون آؤٹ کیا گیا تھا 2001 میں۔ دا سپورٹ ایکسٹینڈیڈ بائی نان اسٹیٹ ایکٹرز اینڈ اسٹیٹ ایکٹرز، ان کی جو مدد کی گئی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے
اور اسٹیٹ ایکٹرز جن میں پاکستان کی حکومت بھی شامل ہے اس باغی گروپ کو دا فال آف دی اشرف غنی گورنمنٹ، اس کے علاوہ اشرف غنی کی حکومت کا گرنا، کولیپس ہونا، اور طالبان کی جارحیت پنجشیر ویلی میں ان تمام چیزوں کو اسیس کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں پہ ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز ہمیشہ فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں۔ دا پریسیپیٹس کولیپس ان اگست آف یو ایس بیکڈ افغان گورنمنٹ، اگست میں ہم نے دیکھا یو ایس جس کو سپورٹ کر رہا تھا اشرف غنی کی حکومت کا، اس کا بہت ہیسٹی ہریڈ فال ڈاؤن ہوا ہے۔ واضح ہیوملیٹنگ کوڈا، یہ ایک پرتذلیل کنکلوڈنگ ایونٹ تھا ٹو امریکاز لانگسٹ وار، امریکہ کی سب سے لمبی جنگ کا، اینڈ اٹ واز ایکسپیکٹڈ، اور یہ توقع کی جا رہی تھی دیٹ سپر پاور وڈ سیک ٹو ڈیفلیکٹ رسپانسبلٹی آف اٹس اون پالیسی فیلیورز، کہ سپر پاور لک آفٹر کرے گا ڈائیورٹ کرنے کے لیے ذمہ داریاں اپنی پالیسی کی ناکامیوں کی دوسرے سٹیک ہولڈرز پہ۔ پاکستانز ان نیسیسری ڈرم بیٹنگ، اسی طرح سے پاکستان کی جو غیر ضروری انتھوزیازم تھا، ویمن سپورٹ تھی، پرجوش لوگوں کو دیکھا گیا اباؤٹ دی طالبان وکٹری، طالبان کی فتح سے متعلق، از ناٹ ہیلپنگ اٹس کیس ادھر، وہ پاکستان کے کیس کو سپورٹ نہیں کر رہا، اینڈ از ان فیکٹ میکنگ دا ویسٹرن ورلڈ نروس، اور جو مغربی دنیا ہے ان کو کنفیوژن کا شکار کر رہا ہے۔ نیوردیلیس، اس کے باوجود اٹ از کریٹیکل، یہ اہم ہے that more level-headed views on the matter prevail، کہ زیادہ کام اور سینسیبل جو نظریات ہیں اس معاملے میں وہ غالب آئیں یو ایس لیجسلیچر میں، یو ایس کی قانون سازی کی اسمبلیوں میں، rather than those seeking punitive action، بجائے اس کے ان لوگوں کا نظریہ غالب ہے جو کہ harsh severe actions چاہتے ہیں۔ The situation in Afghanistan is extremely delicate، افغانستان میں صورتحال بہت زیادہ نازک ہے، سیمی کولن ہے، سیمی کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے، اسکل اینڈ پیشنس آر ریکوائرڈ ٹو ایکسٹریکٹ فرام دی طالبان، مہارت اور صبر کی ضرورت ہے طالبان سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، سم تھنگ ریزمبلنگ ایون اے موڈیکم آف ریسپیکٹ فار یونیورسل ہیومن رائٹس، کچھ ایسی چیز جو کہ ریزمبل کرے، سملر ہو، ایکن ہو عالمی انسانی حقوق سے، اس کی اسمال اماؤنٹ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے صبر اور مہارت کی ضرورت ہے۔ دے آر لوکنگ ٹو دا ورلڈ ٹو ہیلپ دیئر وار ریوڈ کنٹری، وہ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وار ٹارن کنٹری کی مدد کی جائے، وچ از ان دا تھروز آف اکانومک میلٹ ڈاؤن، جو کہ ایگونی پین تکلیف میں ہے معیشی میلٹ ڈاؤن کی۔ دا اناؤنسمنٹ that the regime will temporarily and with amendments adopt the constitution of 1964، یہ اعلان کہ طالبان کی رجیم عارضی طور پہ اور کچھ ترامیم کے ساتھ 1964 کے آئین کو اڈاپٹ کرے گی، that ushered in nearly a decade of parliamentary democracy، جو کہ ہمیں نظر آیا تھا ایک دہائی میں پارلیمانی ڈیموکریسی جمہوریت کے کنگ ظاہر شاہ کی حکومت کے دوران۔ تو یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، سگنل دیتی ہیں اٹس ڈیزائر ٹو پروجیکٹ دا امیج آف لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ، کہ یہ خواہش رکھتے ہیں طالبان ایک قانونی حکومت کی، دا ورلڈ کین ڈو بزنس ود، جس کے ساتھ دنیا کاروبار کر سکے۔ بٹ دیر آر آلسو سائنز آف فرکشن امنگ طالبان لیڈرشپ، لیکن طالبان کی قیادت کے درمیان بھی کشیدگی کے آثار پائے جاتے ہیں، پاسبلی بٹوین دا ہارڈ لائنرز اینڈ دوز سم وٹ میلوڈ بائی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ، خاص طور پہ امکان ہے ان لوگوں کے درمیان جو کہ سخت موقف اپناتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ میچور یا امپروو ہو چکے ہیں سفارتی انگیجمنٹ کے بعد انٹرنیشنل عالمی برادری کے ساتھ۔ اٹ از اسینشیل، یہ ضروری ہے فار دی ورلڈ، دنیا کے لیے، ٹو اسٹرینتھن دی ماڈریٹس ہینڈ، کے اعتدال پسندوں کو طاقت بخشے، سینکشنز اینڈ گلوبل آئزولیشن، اگر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور عالمی طور پہ ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے، ول اونلی پرووائڈ اسپیس فار ہارڈ لائن طالبان، یہ صرف گلف پرووائڈ کرے گا، خلا پرووائڈ کرے گا، مہیا کرے گا سخت موقف اپنانے والے طالبان کو کہ وہ غالب آئیں، اینڈ مے بی ایون پش ڈسلوژنڈ افغانس ٹورڈز وائلنٹ ایکسٹریمسٹ گروپس لائک دی اسلامک اسٹیٹ، اور ڈس اپوائنٹڈ افغانستان کے جو گروپس ہیں غالباً یہ ان کو دھکیل سکتا ہے مزید پرتشدد گروپ بننے کی جانب، جیسا کہ ہم نے دیکھا اسلامک اسٹیٹ ہے۔ دا یو ایس مسٹ آلسو ریویو اٹس اسٹریٹجک بلنڈرز، یو ایس کو اپنی جو حکمت عملی کے بلنڈرز تھے، بلفز تھے، بلائنڈ سپاٹ تھے، ان کو بھی دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، بیفور انجسٹلی سگنلنگ آؤٹ پاکستان ٹو بلیم، اس سے پہلے کہ وہ غیر منصفانہ طور پہ پاکستان پہ الزام لگائیں فار ہاؤ دا سچویشن انریولڈ ان افغانستان، کہ افغانستان میں کس طرح سے یہ صورتحال انٹینگل ہوئی۔ ٹو مینشن بٹ اے فیو آف دیز، ان میں سے کچھ چیزیں مینشن کرنے کے لیے، ٹیکنگ دا آئیز آف دی بال،
fail to keep one's attention focused on the matter in hand. In the early days of invasion, शुरू के कुछ दिनों में फोकस नहीं रख पाए अमेरिकन, इस चीज़ ने एक्सपेंड किया है थिएटर ऑफ वार को पाकिस्तान में, एंड मेड द सिचुएशन फार मोर कम्प्लेक्स, और सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन के अतराफ में जो दो सेंटेंस होते हैं उनके अपने कंप्लीट मीनिंग्स होते हैं। द वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, रेड हेरिंग, इसी तरह से बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले हथियार, रेड हेरिंग, इसको एक्सक्यूज़ के तौर पे, प्री टैक्स के तौर पे यूज़ किया गया यूनिलेटरल इन्वेजन के लिए, एक तरफा हमले के लिए इराक के ऊपर। which provided a boon for recruitment by extremist outfits, जिसने एक ब्लेसिंग बेनिफिट प्रोवाइड किया कि जो पुरतशद्दुद आउटफिट्स हैं वो मज़ीद रिक्रूटमेंट करें, एंड ओपन अप न्यू फ्रंट्स इन द वार ऑन टेरर, और वार ऑन टेरर पे नए फ्रंट्स ओपन हो गए जिसमें IS शामिल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी कम अहम नहीं है, वो है सिक्योरिटी और गवर्नेंस अपरेटस जो प्रॉप अप किया गया था, बनाया गया था US की जानिब से। वो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट था, मसनूई तामीर थी, हॉलोड आउट बाय करप्शन, जो कि खाली हो चुकी थी करप्शन की वजह से। ए फैक्ट एक्नॉलेज बाय टॉप US जनरल, ये एक ऐसी हकीकत है जिसको टॉप US जनरल्स ने भी तस्लीम किया है सेनेट हेयरिंग में ट्यूसडे वाले दिन। इट वॉज ए हाउस ऑफ कार्ड डेस्टाइन्ड टू कोलैप्स, ये एक इनसब्सटेंशियल इनसिक्योर सिचुएशन या स्कीम थी जिसका मुकद्दर फॉल डाउन होना था, कोलैप्स होना था। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, दैट राइजिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, बढ़ती हुई आलमी अजनास की कीमतें, आर फीडिंग डोमेस्टिक हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये मकामी हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी बढ़ा रही हैं। इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर एन इकानमी लाइक पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जैसी मीशत के लिए अनकॉमन गैर मामूली बात नहीं है। दैट इज़ हैविली रिलायंट ऑन इम्पोर्टेड एनर्जी, फूड, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स, जो कि बहुत भारी मिकदार में डिपेंड करता है दरामद की गई एनर्जी, खुराक, इंडस्ट्रियल खाम माल और कैपिटल गुड्स पे। वट इज़ ऑड इज़ द फैक्ट, लेकिन अजीब ये हकीकत है कि गवर्नमेंट बिलीव्स दैट, हुकूमत का ये मानना है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इज़ फीडिंग इनटू ओनली अर्बन प्राइसेस, के इम्पोर्टेड दरामद शुदा महंगाई सिर्फ शहरी चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा कर रही है। एंड द सिचुएशन इन द रूरल एरियाज हैज़ बीन रिलेटिवली बेटर, और देहाती इलाकों में जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर है। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट अर्बन एंड रूरल मार्केट्स इन द पाकिस्तान लार्जली रिमेन सेग्रीगेटेड, के शहरी और देहाती मार्केट्स पाकिस्तान में ये सेपरेटेड रहीं अनटिल ए कपल ऑफ डिकेड्स बैक, कुछ दहाइयाँ पहले तक, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट अर्बन रूरल प्राइस डिफरेंस, जिसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क होता था शहरी और देहाती प्राइस में। बट द स्ट्रक्चर ऑफ इकानमी हैज़ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड इन रिसेंट ईयर, लेकिन हालिया कुछ सालों में जो स्ट्रक्चर है, साख्त है मईशत की, वो तब्दील हो चुकी है। विद द रूरल पॉपुलेशन एस्पायरिंग टू एंड कंज्यूमिंग द गुड्स, क्योंकि अब जो देहाती आबादी है वो अपनी उम्मीदों को डायरेक्ट करती है और वही एशिया इस्तेमाल करती है और सर्विसेज जो कि टिपिकली इस्तेमाल की जाती हैं अर्बन मिडल क्लासेस की जानिब से। द ट्रांजिशन टू द मार्केट इकानमी हैज़ दस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड डिफरेंसेस बिटवीन द अर्बन एंड रूरल प्राइसेस, इसलिए जो तब्दीली है मार्केट की मईशत की, इसने कम कर दिए हैं वो फ़र्क जो कि शहरी और देहाती प्राइसेस में कीमतों में पाया जाता था। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस चेंजेस, ये जो आलमी अजनास की कीमतों में तब्दीली है, इसलिए इम्पैक्ट रूरल इनहेबिटेंट्स एज मच एज देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स, ये देहाती बाशिंदों को भी उतना ही असर करती है जितना कि शहरी लोगों को। डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल कॉमास थे, डबल कॉमास में फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहता है। डिस्पाइट द लेटर्स मच हायर कंजम्पशन ऑफ फूड, बावजूद इसके कि जो अर्बन लोग हैं वो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं फूड और एनर्जी की एज़ कम्पेयर टू रूरल पीपल। CPI रीडिंग्स इंडिकेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रीडिंग्स हैं वो ये निशानदही करती हैं। देयर हैव बीन टाइम्स, ऐसे वक्त थे मुस्तकबिल करीब में, व्हेन फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन वाज मोर रिजिड, जब फूड प्राइस की जो महंगाई थी वो ज़्यादा सख्त थी, एंड ऑन दी हायर साइड इन द रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज़ में ये हायर साइड पे थी। दैट मेक सेंस, ये चीज़ें सेंस बनाती हैं, बिकॉज द प्राइसेस ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, क्योंकि मकामी तौर पे पैदा की गई ज़री अजनास की कीमतें आल्सो मूव अप, वो भी बढ़ती हैं, एंड डाउन और नीचे आती हैं, इन सिंक्रोनाइजेशन विद चेंजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, आलमी मंडी में तब्दीलियों के साथ। हैविंग सेड दैट, ये कहते हुए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये नोट करना भी अहम है, दैट सर्जिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ती हुई आलमी अजनास की कीमतें
pose serious downside risk to inflation outlooks کے یہ بہت زیادہ سنگین ڈس ایڈوانٹیج خطرہ ہیں مہنگائی کی آؤٹ لک کے لیے ایز ویل ایز ڈیٹوریٹنگ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنسز اور جو ہمارا ڈکلائننگ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کے لیے، جیسا کہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے ان کی لاسٹ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں. دیٹ مچ از کنسیڈیڈ بائی دی فنانس منسٹری ایز ویل. اتنا یہ جو تمام باتیں ہم نے اوپر کی ہیں ان کو ایڈمٹ ایکنالج تسلیم کیا ہے وزارت خزانہ نے بھی. اٹ لیٹسٹ منتھلی اکنامک آؤٹ لک، جو ان کی لیٹسٹ ماہانہ معیشی آؤٹ لک ہے، وہ یہ رپورٹ کرتی ہے اور ایڈمٹ کرتی ہے کہ خطرات پائے جاتے ہیں معیشت کے لیے، اور یہ ایسوسیٹ کرتے ہیں جیو پولیٹیکل انسرٹینٹیز کے لیے، غیر یقینی کی صورتحال کے ساتھ جو کہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد افغانستان میں پیدا ہوئی ہے، اینڈ پاسبل ریسرجنس آف 5th کووڈ ویو ان دا کنٹری، اور ملک میں 5ویں کورونا کی لہر کی وجہ سے. بوتھ دا اسٹیٹ بینک اینڈ گورنمنٹ ہیو امپلیمنٹڈ سم اسٹیپس. حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے کچھ اقدامات کا نفاذ کیا ہے. وہ اقدامات ہیں کہ نامینل اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے، بورنگ کاسٹ میں ٹائٹ کیا گیا ہے، کنزیومر فنانسنگ ریگولیشنز کو اور ریگولیٹری ڈیوٹیز امپوز کی گئی ہیں، نافذ کی گئی ہیں، لگائی گئی ہیں کچھ نان اسینشیل امپورٹس پہ، تاکہ اعتدال لایا جا سکے بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے اوپر، اس ویو کے ساتھ کہ میٹیگیٹ ریڈیوس کم کیا جا سکے گا رسک کو، خطرات کو. اچھا، جو فنانس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، جو ہم نے یہ پابندیاں ہیں، اس کے اوپر ایک الگ سے ایڈیٹوریل فل ڈیٹیل میں بھی اسٹڈی کیا تھا. بٹ دیز میئرز آر ان لائکلی ٹو سگنیفیکنٹلی امپیکٹ دا پرائسز آف موسٹ گڈس. لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ جو تمام اقدامات ہیں یہ اشیاء کی قیمتوں کے اوپر خاطر خواہ اثر انداز ہوں گے، اور سروسز کے اوپر جو کہ کنزیوم کی جاتی ہیں لو مڈل انکم سیگمنٹس کی جانب سے، ایز لانگ ایز انٹرنیشنل انرجی مارکیٹس کیپ موونگ اپ، جب تک عالمی انرجی مارکیٹس کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں. اینڈ وی ریمین اے نیٹ فوڈ امپورٹر، اور ہم خوراک امپورٹ کرتے رہتے ہیں. اور یا اس کے علاوہ ایز کلیمڈ ریپیٹڈلی بائی دا فنانس منسٹر، جس طرح سے بارہا فنانس منسٹر کی جانب سے کلیم کیا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے، دا گورنمنٹ کین کیپ انہانسنگ اٹس سبسڈی بل، کہ حکومت اپنی جو سبسڈی دیتے ہیں اس بل کو یہ بڑھا سکتے ہیں تاکہ یہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہے اس کو ابزارب کیا جا سکے، اس میں کمی لائی جا سکے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا HIV کیسز ان سندھ. 2019 میں ہم نے دیکھا تھا رتو ڈیرو میں HIV آؤٹ بریک ہوئی تھی. HIV ہوتا ہے ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، ہیڈ براٹ ٹو فور دی ورسٹ اسپیکٹ آف پاکستانز ایلنگ ہیلتھ کیئر سسٹم. اس نے نوٹیسیبل بنا دیا ہے بدترین پہلوؤں کو پاکستان کے ویک ان ڈسپوزڈ ہیلتھ کیئر سسٹم کو. کرمنل نیگلیجنس آف دس سیکٹر، مجرمانہ غفلت کی جاتی ہے اس سیکٹر میں، ہیڈ لیڈ ٹو دی ریمپینٹ ری یوز آف سرنجز، جس کی وجہ سے وائڈ اسپریڈ استعمال کیا جاتا ہے سرنجز کا دوبارہ بائی ون پیڈیٹریشین، ایک ایسے ڈاکٹر کی جانب سے جو بچوں کا ڈاکٹر کو پیڈیٹریشین بولتے ہیں، وچ اینڈیڈ اپ انفیکٹنگ 100 آف چلڈرن، جس کی وجہ سے ہزاروں بچے، سینکڑوں بچے متاثر ہوئے پوٹینشلی ڈیڈلی وائرس کے ساتھ، جس کو HIV بولتے ہیں، جو کہ ایڈز کاز کرتا ہے. ٹل اکتوبر 2019، اکتوبر 2019 تک تقریباً 1100 رہائشی ایسے تھے رتو ڈیرو تعلقہ کے، تعلقہ ہوتا ہے تحصیل کے، لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کی تحصیل ہے رتو ڈیرو، جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا HIV کے لیے، جن میں سے تقریباً 900 بچے تھے. آلموسٹ 2 ایئر لیٹر، تقریباً 2 سال بعد، جون 2021 کے ڈیٹا کی ہم بات کریں تو تقریباً انفیکٹڈ جو پیشنٹ ہیں، متاثرہ مریضوں کی تعداد اب بڑھ کے 1500 ہو چکی ہے، اور یہ فگرز ہیں سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. بٹ دیر آر فیئرز، لیکن یہ خوف پایا جاتا ہے دیٹ ٹریجڈی از فار فرام اوور، کہ یہ سانحہ ابھی ختم نہیں ہوا. ہیلتھ ایکسپرٹس ہیو ریز دا الارم، جو صحت کے ماہرین ہیں انہوں نے متنبہ کیا ہے اوور رپورٹس آف انکریزنگ نمبر آف HIV کیس، کے بڑھتے ہوئے HIV کی کیسز جو رپورٹ نہیں ہوئے، نہ صرف HIV پازیٹیو تعلقہ جو تحصیل ہے رتو ڈیرو کی وہاں سے، بلکہ اس کے علاوہ جو ایڈجوائننگ ملحقہ لوکیلٹیز ہیں، علاقے ہیں، وہاں سے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. لوکل اور فارن ماہرین کے مطابق تقریباً 52 HIV انفیکٹڈ بچے ایسے ہیں جو کہ موت کا شکار ہوئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں، while new cases are still being reported in both adults and children، اور بچوں اور بڑوں میں ابھی بھی نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. All this is happening while quackery and damaging practice of reusing syringes، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جبکہ کویکری اور جو ڈیمیجنگ نقصان دہ پریکٹس ہے سرنجوں کو دوبارہ استعمال کرنے کی، جس کی وجہ سے پہلی آؤٹ بریک ہوئی تھی،
یہ انبیٹڈ جاری ہے خطے میں وداؤٹ اینی ریڈکشن ان انٹینسٹی اینڈ اسٹرینتھ وداؤٹ ریسٹرکشن. کویکری ہوتا ہے جیل سازی نیم حکیم یا جو میڈیکل سے ریلیٹڈ آپ کوئی جیل سازی میل پریکٹس کرتے ہیں. دا ٹرانسمیشن آف HIV وائرس از ناؤ بینگ وٹنس ان ایڈجوائننگ ایریاز. جو ٹرانسمیشن ہے HIV وائرس کی اس کو اب دیکھا جا رہا ہے ملحقہ علاقوں میں، جس میں سجاول جنیجو تحصیل شامل ہے لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کی، اسی طرح سے گڑھی یاسین تحصیل شامل ہے نیبرنگ ڈسٹرکٹ شکارپور کی. تاہم موسٹ آف نیو پیشنٹ جو نئے مریض ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں ان کا تعلق گڑھی خیرو تحصیل سے ہے جو کہ جیک آباد ڈسٹرکٹ کی ہے. وچ رپورٹڈ ہیز اونلی 2 qualified ڈاکٹر، جس میں صرف 2 qualified ڈاکٹرز موجود ہیں. اٹ از فرائٹننگ، یہ خوفناک، ٹیریفائنگ، اینکشیس ہے یہ سوچنا what damage is being inflicted on health of patients کے مریضوں کی صحت پہ کیا اثر ہوگا، نقصان ہوگا لارج نمبر آف کویکس کی وجہ سے جو کہ اس ایریا میں موجود ہیں. considering it's commendable، یہ قابل تعریف ہے کہ انرجیٹک رسپانس لیا گیا ہے سندھ اتھارٹیز کی جانب سے کووڈ-19 تھریٹ کے معاملے میں. دا PPP لیڈ پروونشل گورنمنٹس کنٹینیوڈ اپیتھی، لیکن پاکستان پیپل پارٹی کی صوبائی حکومت کی لیک آف انٹرسٹ، بے حسی، انتھوزیازم اور کنسرن جو ہے اس سچویشن کی جانب اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں ڈیفائز لاجک اینڈ گیوز کریڈنس. یہ تمام لاجک ریشنلٹی کا انکار کرتا ہے اور یہ ایکسیپٹنس دیتا ہے ان تمام ایلیگیشنز کو، الزامات کو جو کہ مس گورننس کے لگائے جاتے ہیں ان کے سیاسی حریفوں کی جانب سے اور اسی طرح سے عام شہریوں کی جانب سے. دا سچویشن مسٹ بی ریکٹیفائڈ، اس جو صورتحال ہے اس کو درست کرنا، اس کو اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. دا اتھارٹیز مسٹ کریک ڈاؤن آن کویکس اینڈ اینڈ میڈیکل میل پریکٹس. حکام کو یہ چاہیے کہ وہ کریک ڈاؤن کریں ان جیل سازوں کے اوپر اور جو میڈیکل میل پریکٹس ہے، غلط پریکٹس ہے، اس کو ختم کریں. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اگر ہم دیکھیں جو اس میں واقعی مس گورننس شو ہو رہی ہے، جو کہ HIV کی آؤٹ بریک ہے، یہ کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہی. HIV جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پھیلنے کے طریقے بھی ہمیں معلوم ہیں کہ یہ سرنجز کے ری یوز کرنے سے، بلیڈز کے ری یوز کرنے سے، سیکشول ایکٹیویٹیز سے پھیل سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے سندھ کی حکومت کو، جس میں ابھی تک ان کی جو مس گورننس ہے وہ بالکل واضح ہے. سندھ کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ اس کو کنٹین کیا جا سکے تاکہ یہ مرض زیادہ پھیل نہ سکے. آلدو میڈیسن کے ذریعے ایڈز کا جو مرض ہے اس کو کنٹین تو کیا جا سکتا ہے، لیکن لانگ لائف میڈیسن لینی پڑتی ہے تاکہ اس کو محدود رکھا جا سکے وائرس کو اور اس کو زیادہ باڈی کے اندر پھیلاؤ نہ ہو. دوسرا ہمارا اکانومی سے ریلیٹڈ جو ایڈیٹوریل تھا، اس میں ہم نے دیکھا کس طرح سے عالمی منڈیوں میں بڑھتی ہوئی قیمتیں پاکستان کی جو فوڈ مارکیٹ ہے اس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. تو اس زمرے میں پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، تو پاکستان کو جو اپنی فوڈ پروڈکشن ہے اس میں خود مختار اٹانومس ہونا ہوگا تاکہ ہم کم سے کم جو فوڈ انفلیشن ہے اس کو ختم کر سکیں. فرسٹ ایڈیٹوریل تھا ہمارا سیکنگ سیکشن، جیسا کہ پہلے توقع کی جا رہی تھی. اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری اوپینین ایڈیٹوریلز پڑھے تھے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ ڈیفلیکٹ کرے گا جو اپنی ناکامی ہے اس کو پاکستان کے اوپر اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن زیادہ نام پاکستان کا ہی سامنے تھا. اور پاکستان کے حلقوں میں جو ہم نے جوش و جذبہ دیکھا تھا طالبان کی فتح کے اوپر، یہ چیز بھی پاکستان کے امیج کو بہت زیادہ نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے. تو دوسروں کے معاملات میں ہمیں اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ افغانستان کو طالبان گورن کر رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، ان کو ہمیں گورن کرنے دینا چاہیے جس طرح سے وہ گورن کریں. ہمیں ان کا سپوکس پرسن نہیں بننا چاہیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کہ افغانستان کو ریکگنیشن دی جانی چاہیے، کیونکہ ماضی کے جو ہمارے تجربات رہے ہیں افغانستان کے ساتھ وہ بہت زیادہ تلخ تھے. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.